خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا زمانہ ہے، اور پہلے زمانے کے جتنے علماء ہوتے تھے، جتنے خلافہ ہوتے تھے نا بادشاہان وقت، وہ اپنے دربار میں علماء کو خاص نشستیں دیتے تھے، ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، ہر نشست میں علماء کرام موجود ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں خلیفہ ہشام بن عبد الملک اپنے زمانے کا بہت بڑا خلیفہ گزرا، اور بہت وقت سلطنت کرنے والا خلیفہ گزرا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ دربار میں علماء کرام موجود ہیں، بڑے بڑے فقہاء کرام، علماء کرام، اہل دانش اور اہل فراست موجود ہیں، اور لوگ اپنے اپنے سوالات لے کر آ رہے ہیں، اور خلیفہ وقت انہیں سوالات کے جواب دے رہا ہے، اپنے مسائل لے کر آ رہے، خلیفہ وقت ان کے مسائل حل کر رہا ہے۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوا جو دہریہ تھا۔ دہریہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہوتا۔ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا، اے خلیفہ، تم سے سوال کرنا، چونکہ تم امام المسلمین ہو، خلیفہ مسلمین ہو، تم سے سوال کرنا ساری امت سے سوال کرنا ہے، اور تمہارا جواب دینا تمام علماء کی نمائندگی ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، اگر تم نے مجھ سے پوچھ لیا گویا تم نے کل مومنین سے پوچھ لیا، اور جو جواب میں نے دے دیا گویا میں نے اپنی طرف سے نہیں تمام علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے دیا، اس لیے کہ میں خلیفہ مسلمین ہوں۔ مسلمانوں کے خلیفہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، میرے پیچھے جس نے نماز پڑھی اس نے پوری نماز پڑھ لی، اس لیے کہ میں امام ہوں لوگوں کا، تو خلیفہ تو سب سے بڑا امام ہوتا ہے نا۔ تو اس نے کہا یہ بات ہے، تو کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے کہا میں ایک سوال پوچھتا ہوں تم سے، لیکن میرے سوال کا جواب نہ تم قرآن سے دو گے نہ کسی آسمانی کتاب سے، اس لیے کہ اگر میں مذہباً عیسائی ہوں، لیکن بہرحال عیسائی مذہب کو بھی میں دل سے تسلیم نہیں کرتا، اگر تم نے میری باتوں کا جواب قرآن سے دیا تو قرآن میں مانتا نہیں، اگر تم نے میری باتوں کا جواب اگر میری کتاب سے دیا تو میری کتاب سے اگر دو گے تو میں مان لوں گا، میرے علماء مان لیں گے، لیکن ہر زمانے میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی سمجھ سے بالا تر ہو، میری باتوں کا جواب اس انداز میں دو جو علماء کے لیے بھی کافی ہو اور تمام لوگوں کے لیے کافی ہو، اس انداز میں تم نے جواب دینا ہے۔ تو خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ اچھا تمہارا جواب کیا ہے، سوال کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خدا سے پہلے کون تھا، خدا سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ خدا کا رخ ابھی کس طرف ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا ابھی کیا کر رہا ہے؟ مجھے یہ 3 سوالوں کے جواب دو، لیکن قرآن سے دینا نہیں ہے، میں عقلی جواب چاہتا ہوں، ایسا جواب جو میرے لیے بھی کافی ہو، ہر مذہب کے لیے کافی ہو، ہر مسلک کے لیے کافی ہو، عقل مند لوگ بھی اس جواب کو تسلیم کر لیں، کم عقل لوگ بھی اس جواب کو تسلیم کر لیں، ایسا جواب میں چاہتا ہوں۔ وہاں جتنے علماء موجود تھے، علماء کہنے لگے کہ یہ اللہ کے خدا سے پہلے کون تھا، خدا سے پہلے کیا تھا، خدا کا رخ کس طرف ہے، خدا کیا کر رہا ہے، یہ سب خدائی کام ہے، ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن ان چکروں میں نہیں پڑتے، ان باتوں میں جانا گمراہی کی جانب جانا ہے، لہذا تمہارا سوال ہی گمراہ کن ہے، اس کا جواب ہم نہیں دیں گے۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ مسلمان سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، رب کے بارے میں مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دلیل موجود ہے، لیکن یہاں تو آپ ڈانٹ پھلا رہے ہیں، یہاں تو آپ ہمیں ہی گمراہ کرنے کی کوشش، ہمیں گمراہ بتا رہے ہیں، میں تو سوال کا جواب لینے آیا ہوں۔ بہرحال وہاں جتنے علماء موجود تھے وہ جواب دینے سے عاجز رہے، اور وہ جو دہریہ تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو مسلمانوں کے ائمہ ایسے ہوتے ہیں، وہ کیا امامت کریں گے جنہیں خود خدا کے بارے میں صحیح طور پر دلیل معلوم نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے تو اس نے کہا مجھے 1 ہفتے کا وقت دو، یہاں جو علماء موجود ہیں میری سلطنت میں، میری ریاست میں فقط یہی علماء نہیں ہیں، سینکڑوں علماء موجود ہیں، کسی کے پاس تو اس کا جواب ہوگا، 1 ہفتے کی مہلت دو، اور شاہی مہمان خانے میں سے ٹھہرایا جائے اور اچھی طرح اس کا انتظام کیا جائے کھانے پینے کا، اور پھر اس 1 ہفتے کے دوران اس نے اپنی ریاست کے کونے کونے میں خبر پھیلا دیے کہ اس سوال کا جواب جس کے پاس ہو وہ آ جائے، اور ادھر وہ دہریہ ان 1 ہفتوں میں بازاروں میں جاتا، مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرتا اور کہتا کہ تم جن علماء کے پیچھے ہو یہ علماء تمہاری کیا رہنمائی کریں گے، خدا کے بارے میں ان کے پاس خود دلیل موجود نہیں ہے، وہ اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال وہ اپنی کوشش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے واقف تھا، اس وقت
وقت آپ کی شہرت نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا کہ کوفہ میں ایک نوجوان ہے, 22 برس کا نوجوان ہے, میں نے سنا ہے کہ وہ عقلی جوابات بہت دیتا ہے, اس کے پاس پختہ علم موجود ہے. تو ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ وہ کون ہے؟ اسے تو میں نہیں جانتا, بتاؤ اس کا استاد کون ہے؟ کہا کہ اس کا استاد حماد ہے, حماد کا استاد علقمہ ہے, علقمہ کا استاد ابراہیم ہے, ابراہیم کا استاد صحابی رسول عبداللہ بن مسعود ہے. جب اس نے ہشام بن عبد الملک نے یہ استادوں کی فہرست دیکھی اور یہ سلسلہ دیکھا تو کہا کہ جس کا علم عبداللہ بن مسعود سے آیا ہے بے شک وہی جواب دے سکتا ہے, اس کا علم پختہ ہوگا. میں نے اسے سنا نہیں, میں نے اسے دیکھا نہیں, میں نے اسے جانا نہیں ہے, لیکن انجانے میں کہتا ہوں کہ اگر جواب ہوگا تو اسی کے پاس ہوگا, بلایا جائے. اب ایک وقت ہوا جب یہ طے ہو گیا کہ آج جواب دینا ہے. اب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا. یہ 22 برس کا نوجوان ہے, خوبصورت نوجوان, امامہ شریف باندھے اسلامی وضاقتہ میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی بارگاہ میں کھڑا ہے. اور یہ جو سوال کرنے والا تھا, خلیفہ نے اپنے سامنے ایک تخت بچھایا اور ایک تخت میں اونچی جگہ اسے بٹھایا, عزت کی جگہ پر بٹھایا. اور اب سوال و جواب کا سلسلہ جب شروع ہونے والا ہے تو سوال کرنے سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے, اس وقت آپ امام اعظم نہیں تھے, اس وقت لوگ آپ کو اس قدر انداز میں, اس اچھے انداز میں پہچانتے نہیں تھے. اس وقت آپ تو عام سے انسان تھے, عام سے لوگ تھے. تو آپ نے کہا کہ سوال سننے سے پہلے, جواب دینے سے پہلے میں ان سے کچھ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ جو دہریہ تھا, وہ عیسائی تھا, وہ سمیٹ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا کیا سوال کرنا ہے. تو اس نے, آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ سائل کون ہے اور عطا کرنے والا کون ہے. تو وہ کہنے لگا سائل میں ہوں, سوال کرنا میں نے سوال کیا ہے اور میں نے تمہیں بلایا اس وجہ سے ہے کہ تم سوال کا جواب دو. تو آپ نے کہا مطلب یہ ہے کہ تم سائل اور میں عطا کرنے والا ہوں. تو کہا ہاں بے شک ایسا ہی ہے. تو پھر کہا کہ میں اسلام کی بات نہیں کرتا, میں دین یہودیت و عیسائیت کی بات نہیں کرتا. بتاؤ عقل مند انسان کیا اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جو عطا کرنے والا ہے وہ فرش نشین ہے اور جو سوال کرنے والا ہے وہ تخت نشین ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ فقیر عرش پر بیٹھا ہو, فقیر تخت پر بیٹھا ہو اور جو دینے والا ہے وہ فرش پر کھڑا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ عقلی طور پر انصاف کا تقاضا یہ ہے. تو خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے کہا ہاں واقعی تو یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ تو عطا کرنے والے ہیں, سوال کا جواب دینے والے, اور یہ سوال پوچھنے والا ہے تو پوچھنے والے کو اس قدر اونچائی پہ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اس نے پوچھا کہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ میں عطا کرنے والا ہوں تو تمہاری جگہ مجھے ہونا چاہیے, اور تم طلب کرنے والے ہو میری جگہ تمہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ تو بات تھی, وہ تو بہت ماہر شخص تھا, عمر دراز تھا, اپنے علم میں بھی پختہ تھا, بھری دربار میں یہ اس کے لیے حتی کہ عزت کی بات تھی, یہ بے عزتی کی بات تھی, لیکن بات اصول کی تھی. اس سے رہا نہ گیا, اس سے انکار نہ ہوا. اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے, تم میری جگہ آ جاؤ, میں تمہاری جگہ چلا جاتا ہوں. اب وہ شخص جو بڑی عزت سے آیا تھا اب وہ ذلت کی جگہ میں کھڑا تھا, اور امام اعظم جسے وہ حقیر سمجھ رہا تھا امام اعظم عزت کی جگہ پر تھے. وہ فرش نشین ہو گیا, اب آپ تخت نشین ہو گئے, تخت پر بیٹھے. اور پھر آپ نے اس سے پوچھا اب بات ہے برابری کی, اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے. اس نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ رب سے پہلے کون تھا, خدا سے پہلے کون ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں تم گنتی گنو. تو اس نے گنتی گننا شروع کی. تو آپ نے فرمایا یہ تو بچے گنتے ہیں, الٹی گنتی گنو. تو اس نے کہا الٹی گنتی کیسے گنوں, 100 سے 50 سے. آپ نے فرمایا جواب دینے میں بڑی تاخیر ہو جائے گی, 10 سے الٹی گنتی گنو. تو اب وہ الٹی گنتی گننے لگا, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جب یہاں تک پہنچا آپ نے فرمایا 1 سے پہلے بتاؤ, 1 سے پہلے بتاؤ. تو اس نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا یہی میرا جواب ہے, اگر تم کہو 1 سے پہلے کچھ نہیں تو ہم کہیں گے خدا سے پہلے بھی کچھ نہیں, اور اگر تم کہو 1 سے پہلے بھی 1 ہے تو میں کہوں گا خدا سے پہلے بھی خدا ہی تھا.
یہ ایسا جواب تھا کہ علماء انگشت بدندہ رہ گئے، کہ ایسا جواب کہ علماء کو بھی سمجھ آ جائے، فضلاء کو بھی سمجھ میں آ جائے، عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ جواب سن کر اسے تسلی ہو گئی، وہ کہنے لگا بے شک ایسی ہی بات ہے۔ پھر آپ نے پوچھا دوسرا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ رب کا رخ کدھر ہے، خدا کا رخ کدھر ہے، یہ بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا یہ رخ کا ہونا جسم اور جسمانیت کی بات ہے، اگر ہم رب کے لیے جسم اور جسمانیت مان لیں گے تو رب کا پورا مجسمہ تیار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رب جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اس نے کہا یہ تو علمی مقولہ ہے، علمی گفتگو ہے، میں ایسی بات چاہتا ہوں جو عقل میں آ جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا اس دربار میں یہ جو شمع جل رہا ہے اس روشنی کا رخ بتاؤ۔ تو کہنے لگا روشنی کا تو کوئی رخ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہی میرا جواب ہے، اگر تم کہو کہ روشنی کا کوئی رخ نہیں ہوتا تو ایسے ہی میرے رب کا بھی کوئی رخ نہیں ہے، اور اگر تم کہو روشنی کا رخ ہر طرف ہوتا ہے تو میں کہوں گا میرا رخ ہر طرف ہوتا ہے، میرے رب کا رخ ہر طرف ہوتا ہے۔ اور اسی کو میرے رب نے فرمایا اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جس طرف رخ کرو گے اپنے رب کو پاؤ گے۔ اسے تسلی ہو گئی۔ اہل دربار بھی عش عش کرنے لگے کہ یہ 20-22 برس کا نوجوان ہے اور اس قدر عقلی، علمی اور روحانی گفتگو کر رہا ہے کہ آج کے علماء اس گفتگو سے قاصر ہیں، یہ علماء بھی اس گفتگو کو سننے کے لیے خواہش مند ہے۔ بہرحال 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب کہ رب ابھی کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا کہ رب کیا کر رہا ہے، کہا کہ اس کا علمی جواب تو یہ ہے کہ ہم رب کو مانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رب کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو علمی جواب ہے، عقلی جواب چاہیے۔ تو کہا رب ابھی پہلے کیا کر رہا تھا میں تو نہیں جانتا، لیکن ابھی جانتا ہوں۔ ابھی رب نے ایک عزت دار کو ذلیل کیا اور ایک حقیر کو تخت نشین کر دیا ہے، ابھی رب یہ کر رہا ہے۔ تو تم سمجھ جاؤ کہ میرا رب کیا کیا کرتا ہے۔ یہ ایسے سوالات تھے اور یہ ان جوابات تھے جو جوابات دینے سے علماء عاجز تھے۔ پھر اگر کسی نے اس کا جواب دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، اور پھر آپ کے بعد جتنے علماء آئے کہنے لگے ابو حنیفہ علم کا نام نہیں، علم کے پہاڑ کا نام ہے، علم کے دریا کا نام ہے۔ ان کا علم اتنا گہرا، اتنا پختہ ہے کہ اگر یہ پتھر کو سونا کہہ دیں اپنے دلائل سے ثابت کر دیں گے کہ یہ سونا ہے۔ تو حنفیوں تمہیں ناز ہونا چاہیے، تم ایسے امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہو نہ کہ جن کے اخلاق کا بھی کوئی ثانی نہیں، جن کے علم کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی 1 یا 2 تاریخ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ بہت کم آپ پر گفتگو کی جاتی ہے۔ میں نے خیالات کا اظہار کیا اور میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح ہم مختلف ایام میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے، ان کے عرس کے موقع پر، خواجہ صاحب کے عرس کے موقع پر ان کی شان بیان کرتے، صحابہ کرام، مخصوص صحابہ کرام کے یوم وصال یا یوم ولادت پر ان کی شان بیان کی جاتی ہے، تو ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی کچھ کم نہیں ہے، تو ان کی شان بھی بیان ہونی چاہیے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، محبت کا اظہار کیا، آپ نے سن کر اپنا حق ادا کیا، محبت کا اظہار کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ ان دنوں میں جہاں اور لوگوں کا ذکر ہونا چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اور ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول دیا، رسول اعظم، اللہ نے ہمیں غوث دیا، غوث اعظم، اللہ نے ہمیں امام دیا، امام اعظم، اور اللہ نے ہمیں مجدد دیا، مجدد اعظم، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔